مرزا عبدل ودود بیگ نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ گلوبند دراصل پلیٹینم کا ہے، محض ڈاکوؤں کو دھوکہ دینے کے لیے چاندی کا مشہور کر رکھا ہے۔ بیگم صاحبہ نے دریافت کیا، آپ نیچے بات کرنا پسند کریں گے یا اوپر، یعنی چوتھی منزل پر؟ صاحبو، ہمیں اس وقت تک آرٹس کاؤنسل کی عمارت کے اوپر اور نیچے کا فرق معلوم نہیں تھا۔ ہماری چھٹی حص نے بے درم کہا کہ ہر چیز کا اوپر اس کے نیچے سے یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً بالائی آمدنی، دہی کی اوپر والی تہ، کافی کا پہلا گھونٹ، کیک کی آئسنگ، مرمیڈ کا بالائی حصہ۔ لہذا ہم نے اوپر کے لیے آپٹ کیا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی غلط فیصلے کیے ہیں وہ سب سکس سینس کے کہنے میں آ کے کیا ہے۔ اس عمارت میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ، ایک لامتناہی ریمپ ہے۔ جب ہم سطح سمندر سے 50 فٹ کی بلندی پر پرواز کیے بغیر پیر پیدل پہنچے تو ہمارے تجربے بلکہ ناتجربے کاری میں ایک اور اضافہ ہوا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ جن چیزوں کا نچلا حصہ بہتر ہوتا ہے وہ معدود چند ہیں۔ مثلاً شربت، کھیر اور زردے کی کھرچن، آخری اولاد، گنے کی نچلی پور، سانپ کی دم، پارلیمنٹ کا ایوان زیریں۔ اب اس میں آرٹس کاؤنسل کے گراؤنڈ فلور کا اضافہ کر لیجئے۔ ہم نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک دیکھنے کی طرح دیکھے ہیں۔ بزدلی نے الحمدللہ ہمیں بیرون ملک ہر ایسی تفریح اور تجربے سے باز رکھا جس میں ذرا بھی لطف یا انجوائمنٹ کی ملاوٹ ہو۔ وطن آ کر ہم نے نہ جھوٹ بولا نہ خود پر سنگین بہتان لگائے، مطلب یہ کہ سفر نامہ نہیں لکھا۔ ملکوں ملکوں گھومے پر گھاٹ گھاٹ پیاسے مر کے لوٹے، یعنی جیسے گئے تھے اس سے زیادہ ناتجربے کار لوٹے۔ خیر، پاکی دامن کی یہ ایک الگ قابل ذکر اور بیوی کے لیے ناقابل یقین داستان ہے جس کے لیے ایک علیحدہ شام چاہیے۔ ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کراچی کی آرٹس کاؤنسل کا ریمپ دنیا کا سب سے لمبا، سب سے زیادہ پرپینڈیکولر اور سب سے مردم آزار ریمپ ہے۔ یہ تو اچھی خاصی ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتا ہے جس پر ٹکٹ لگا کر روزانہ ہماری شام منائی جا سکتی ہے۔ مقتدرہ کی مرتب کردہ ڈکشنری میں ریمپ کا اردو مترادف ڈھلان دیا گیا ہے۔ صاحبو، جس شہر کا ڈھلان ایسا ہوتا ہے وہاں کی چڑھائی کا اللہ اللہ کیا عالم ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ لغت نویس نے آخری منزل پہ بیٹھ کے یہ معنی لکھے ہیں۔ حکومتوں کو بھی اپنی اولمپین بلندیوں سے جو ہماری چڑھائی ہے وہ پھسلنا ڈھلان ہی نظر نہیں آتا، تو میں خاکساروں کی کیا خبر، کبھی نیچے اترے ہو بام سے۔ مغرب میں ایسے ریمپ صرف انویلڈ چیئرز اور ان خواتین کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں جن کے پیر اردو محاورے کے مطابق بھاری ہوں۔ اگر کوئی ٹورسٹ آرٹس کاؤنسل کے اس ریمپ کو دیکھے گا
تو سمجھے گا کہ یہ عمارت صرف معذور و مایوس مردوں اور پر امید خواتین کی آماجگاہ۔ میں نے ذہن پر بہتیرا زور دیا کہ ایسا ریمپ بنانے کی آخر کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ غالباً یہ اندیشہ تھا کہ اگر سیڑھیاں بنائیں گے تو لوگ انہیں کہیں گن نہ لیں اور ہر 10ویں سیڑھی کے بعد شربت روح افزا کا گلاس طلب کر کے پوچھیں گے کہ ہمارا دم آخر ہونے میں اب کتنی دیر ہے۔ اس دن میں نے ایک خاتون کو جو ہائی ہیلز پہنے تھیں سارے راستے بحالت رکوع اترتے دیکھا۔ اور ان کے پیچھے ایک باریش بزرگ اس طرح پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے تھے جیسے خدا نہ کرے ان کے پیر کو وہی اردو محاورہ ہو گیا ہے۔ اب کچھ چھوڑ دیتا ہوں۔ آج کل سفر نامے بہت لکھے جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ غیر ممالک کے سفر پہ نکلا تو ہمارے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہمزاد مرزا عبدالودود بیگ نے 2 نصیحتیں کی تھی۔ اول، پہلی دفعہ ایبراڈ جاؤ تو بیگم کو ہمراہ نہ لے جانا۔ بیوی کو اپنے ساتھ فورن لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایورسٹ فتح کرنے نکلے اور گھر سے برف کی ڈلی تھرماس میں ڈال کے لے جائے۔ اور اس تھرماس کو برف پوش وادیوں اور گلیشیروں کے درمیان گلے میں لٹکائے پھرے۔ مرزا نے جان بوجھ کر انگریزی الفاظ ایبراڈ اور فورن استعمال کیے تھے، اس لیے کہ ان 2 لفظوں یعنی ایبراڈ اور فورن میں جن دیسی حیرتوں، مڈل ایج حسرتوں، گرستی محرومیوں اور مڈل کلاس شیخیوں کی تہیں ہیں وہ کسی اردو مترادف میں نہیں سما سکتے۔ کسی ظالم نے کیسی انوکھی بات کہی ہے کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو ساتھ لیے پھرتی ہے اس بلی کی مانند ہے جو چوہے کو جان سے مارنے کے بعد بھی اس سے کھیلتی رہتی ہے۔ یہ پہلے کا لکھا ہوا مضمون ہے، سنا دیتا ہوں۔ جو حضرات اردو کے نامور اور صاحب طرز و نظر مزاح نگار کرنل محمد خان صاحب جن کو مرحوم کہتے ہوئے دل آج بھی دکھتا ہے، جنہوں نے ان کا انتہائی پرلطف سفر نامہ بسلامت روی پڑھ چکے ہیں، انہیں علم ہوگا کہ من جملہ اور خوبیوں کے اس کی ایک دلکشی یہ بھی ہے کہ ہر دوسرے دن اور تیسرے صفحے پر ایک نئی حسینہ ایمان کی آزمائش کے لیے نمودار ہوتی ہے۔ ہم کرنل صاحب سے نیازمندانہ بے تکلفی کا رشتہ رکھتے ہیں اور ان کی جناب میں مؤدبانہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ کرنل صاحب آپ نے سفر نامے میں ذاتی ضرورت سے زیادہ میمیں ڈال رکھی ہیں۔
ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ اگلے ایڈیشن میں سے دل پہ پتھر رکھ کے کم از کم نصف کو نکال دیجیے گا۔ فرمایا آپ درست کہتے ہیں، مگر کیا کروں، جس کو بھی نکالتا ہوں وہ روتی بہت ہے۔ اب اپنے کیریئر کے ابتدائی زمانے کا ایک چھوٹا سا اقتباس سناتا ہوں۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب ہم بینک میں نئے نئے ملازم ہوئے تھے۔ ہم ریوڑ میں نئے نئے داخل ہوئے تھے، ہر ایک سینگ مارتا تھا، جس سے بات کی اس نے ہدایت ضرور کی۔ یوں تو سارے جہان کی کھڑکیاں ہمارے ہی آنگن میں کھلتی تھی، لیکن یعصوب الحسن غوری، یہ اس زمانے میں چیف اکاؤنٹنٹ ہوتے تھے، ان کا انگوٹھا ہمارے ٹینٹوے پر ہی رہتا تھا۔ روز روز کے تان و تشنی سے ہمارا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، بلکہ چھلنی میں چھید بھی ہو گئے تھے، جن میں سے اب تو موٹے موٹے تانے پھسل کر نکلنے لگے تھے۔ من جملہ دیگر الزامات کے ہم پر ایک الزام یہ تھا